السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انشاءاللہ سورہ آراف کی آیت نمبر 157 اور 158 پڑھیں گے، اور اس صورت کی یہی دو آیات ہیں جو آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، جو آپ سے امتحان میں پوچھی جائیں گی۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ جو یتبعون، اتباع کرتے ہیں یا پیروی کرتے ہیں، الرسول، رسول کی، وہ لوگ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ کون رسول؟ النبی الامی، جو کہ امی ہے، جو کہ امی نبی ہے۔ امی کا لفظی مطلب تو ان پڑھ ہوتا ہے، لیکن جب اس لفظ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا وہ نبی، یعنی امی کا مطلب، جب امی کا لفظ جب حضور کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا وہ نبی جس نے دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو۔ ٹھیک ہے، تو امی کا لفظ جب ہمارے لیے استعمال ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہوگا ان پڑھ، لیکن جب یہ لفظ جب حضور کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا نبی جس نے دنیا میں آ کے کسی سے نہ پڑھا ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ بہرحال پیپر میں آپ سے تو نہیں پوچھیں گے، لیکن بینگ اے مسلم ہمیں ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ادب جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کریں تو ادب جو ہے وہ ضروری ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ کون رسول؟ النبی الامی، جو کہ امی نبی ہے۔ الذی، جس کو یا جنہیں یا جس کو، یجدون، وہ پاتے ہیں، مکتوباً لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، فی التوراتی، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں۔ ٹھیک ہے، یعنی نبی وہ ہے، یعنی وہ نبی امی کہ جس کو وہ، یعنی وہ دوسرے جو اہل کتاب ہیں جو حضور سے پہلے ہوا کرتے تھے ان کی باتیں ہو رہی ہیں، کہ وہ ایسا نبی ہے کہ جس کو یا جنہیں، الذی کا مطلب آپ جنہیں کر لیں یا جس کو کر لیں، دونوں صحیح ہیں، جس کو وہ یجدونہ، وہ پاتے ہیں، مکتوباً، لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس۔ کہاں لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس؟ فی التوراۃ والانجیل، تورات میں اور انجیل میں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ نبی ہے کہ جنہیں وہ لوگ اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ان کا ذکر اپنی کتابوں میں بھی وہ پاتے ہیں، مطلب انہوں نے دیکھا کہ ہماری کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی پچھلی جتنے بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی انبیاء پیچھے آئے، ان کی تعلیمات کے اندر اور ان کی کتابوں میں آقا کریم علیہ السلام کا ذکر مبارک جو ہے وہ موجود تھا۔ ٹھیک ہے، یأمرہم بالمعروف وینہون عن المنکر، اور اب اس نبی کی یعنی اچھائیاں اور کمالات اور صفات بتا رہے ہیں کہ وہ نبی یأمرہم، ان کو حکم دیتا ہے، بالمعروف، نیکی کا۔ ٹھیک ہے، وہ جو نبی ہیں وہ یعنی یہ یہاں پر جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ ادب کے لیے جو ہے وہ حکم دیتے ہیں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ صیغہ جو ہے یہ واحد کا ہی ہے، تو بہرحال آپ ادباً اس کو لکھ سکتے ہیں۔ یأمرہم، وہ جو نبی ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، وہ نبی یأمرہم، ان کو حکم دیتے ہیں، بالمعروف، بھلائی کا، وینہون، وینہاہم، اور ان کو روکتے ہیں، عن المنکر، برائی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، وینہاہم، اور ان کو وہ روکتے ہیں، عن المنکر، برائی سے۔ ویحل، اور حلال کرتے ہیں، لہم، ان کے لیے، الطیبات، پاک چیزوں کو، ویحرم، اور حرام کرتے ہیں، علیہم، ان پر، الخبائث، ناپاک چیزوں کو۔ ٹھیک ہے جی، ایک کام تو وہ یہ کرتے ہیں کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں کہ پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ بڑی پیاری بات ہے کہ جو چیز پاک ہے وہ تو پہلی پاک ہے، تو پھر پاک چیز حلال کیسے ہوتی ہے؟ تو یاد رکھ لیں کہ چیز چاہے جتنی مرضی پاک ہو، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نہیں نکلے گا کہ یہ چیز پاک ہے، تو اللہ کی شریعت میں وہ چیز کبھی بھی پاک نہیں ہوگی۔ یہ عقیدے کی بات ہے جو آپ نے ہمیشہ اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنی ہے، یاد رکھنی ہے، کہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہا ہے کہ وہ ایسا نبی ہے کہ جو پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھی چیز تو پہلے ہی پاک ہے، تو پھر اس کو حلال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ صرف مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی چیز اپنے آپ میں جتنی مرضی پاک ہو، وہ تب تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بول کر یہ نہ ارشاد فرمائیں کہ یہ چیز حلال ہے، یعنی حضور کی زبان سے نکلے گی تو وہ حلال ہوگی۔ ٹھیک ہے جی،
وَيُحِلُّ اور حلال کرتے ہیں لہم تمہارے لیے الطیبات پاک چیزوں کو، وَيُحَرِّمُ اور حرام کرتے ہیں علیہم ان پر الخبائث ناپاک چیزوں کو، وَيَدَعُ اور اتارتے ہیں عنہم ان سے اسرہم ان کا بوجھ، ان سے ان کا بوجھ اتارتے ہیں، والاغلال اغلال کہتے ہیں توق کہتے ہیں وہ جو گلے میں جب بیڑیاں ڈالتے ہیں نا تو وہ ایک کڑا سا بنا ہوتا ہے، رنگ سا بنا ہوتا ہے، تو وہ گلے میں ڈال دیتے ہیں، اس کو توق کہتے ہیں۔ والاغلال اور توق یعنی یدعو اتارتے ہیں انہم ان سے اسرہم ان کے بوجھ، والاغلال اور توق یعنی ان سے ان کے بوجھ اور توق اتارتے ہیں، التی وہ توق کانت علیہم جو یعنی ان کے اوپر ہیں یا جو ان کے اوپر پڑے ہوئے ہیں یا ان کے گلوں میں ہیں، ٹھیک ہے، اس توق کو وہ اتارتے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے غلامی کی زنجیروں کو کاٹ دیا۔ فالذین پس وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، بھی اس پر، پس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے، وعزروہ اور ان کی عزت کی، ونصروہ پھر ان کی مدد کی، واتبعوا اور اتباع کی یا پیروی کی، نورا اس نور کی، الذی جو انزل نازل کیا گیا، معہ ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ نور سے مراد کون ہے؟ قرآن پاک، ٹھیک ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ فالذین آمنوا بہ پس وہ لوگ جو آمنوا بہ ان پر ایمان لائے، وعزروہ ان کی عزت کی، ونصروہ اور ان کی مدد کی، واتبعوا اور اتباع کی یا پیروی کی، نور الذی اس نور کی، انزل جو نازل کیا گیا، معہ اس کے ساتھ، اولئک هم المفلحون اولئک یہ اولئک کا مطلب ہوتا ہے وہ اور ہم کا مطلب بھی ہوتا ہے وہ، لیکن جب یہ قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں تو ہمیشہ ان کا مطلب یہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ با محاورہ کیا ہو جائے گا؟ اولئک هم المفلحون یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کل فرما دیجئے یا ایھا الناس اے لوگو، انی بے شک میں، رسول اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعاً کا مطلب ہوتا ہے سب، ٹھیک ہے، یعنی تم سب کی طرف، الیکم جمیعا کا مطلب ہے تم سب کی طرف۔ کل فرما دیجئے کہ یا ایھا الناس اے لوگو، انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا تم سب کی طرف، ٹھیک ہے۔ کون اللہ؟ وہ اللہ، الذی وہ اللہ، لہو جس کے لیے ہے، ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا ہو، یہ اب ترجمہ سب کو آتا ہوگا، لا الہ الا ہو کا ترجمہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یحیی و یمیت اس کی نشانیاں کیا ہے؟ یحیی وہ زندہ کرتا ہے، و یمیت اور مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ فآمنوا پس ایمان لے آؤ، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر۔ کون رسول؟ النبی الامی جو کہ امی نبی ہے، الذی جو کہ خود بھی، یؤمن ایمان لاتا ہے یا ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وکلماتہ اور اس کی نشانیوں پر بھی، واتبعوہ پس اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ میرا انسٹاگرام کا جو ایڈریس ہے وہ میں نے مینشن کیا ہوتا ہے، تو آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔